الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم سب اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کئی طریقوں سے کرتے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایسے لفظ بولیں جس کے ساتھ ہمارے والدین خوش ہو جائیں۔ ہم ایسے عمل کریں کہ معاشرے میں ان کی عزت بڑھے۔ لیکن بہت سارے ایسے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ والدین کے بعد بھی ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام کو اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ان کے احسانات کو ان کی زندگی میں بھی یاد رکھو اور ان کے بعد بھی یاد رکھو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین میں سے ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر؟ فرمایا، تمہاری ماں کا۔ آپ صحابی نے پھر پوچھا تو پھر یہی جواب دیا، تیری ماں کا۔ اور چوتھی بار پوچھا تو فرمایا، تیرے باپ کا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین اگر دنیا چھوڑ جائیں تو ہم ان کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے لیے ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے بتائے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا عمل تھا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے حقوق بھی ہیں کہ والدین اگر دنیا چھوڑ بھی جائیں تو پھر بھی اولاد پر لازم ہوتے ہیں کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں، کیونکہ والدین نے بہت قربانیاں دے کر اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اولاد ہے چاہے جتنے سال بھی اپنے والدین کے ساتھ رہے، جتنا بھی اچھا سلوک کر لے، خدمت کر لے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اولاد یہ کہے کہ میں نے اتنے سال اپنے والدین کے ساتھ گزارے، اتنی خدمت کی، بس میں نے حق ادا کر دیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ والدین کی قربانیاں اور ان کے حسن سلوک کا بدلہ جتنے بھی اچھے انداز سے دیا جائے، ان کے احسانات کا بدلہ کبھی بھی اتارا نہیں جا سکتا۔ آج ہم بات کریں گے والدین کے ان حقوق کے بارے میں جو ان کی وفات کے بعد اولاد پر لازم آتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی میں نے ادا کرنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے فوت ہونے کے بعد 5 حقوق ہیں جو کہ اولاد کو پورے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے الصلاۃ علیہما، کہ والدین میں سے جو کوئی فوت ہو جائے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اولاد بیرون ملک ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی لاپرواہی نہ کی جائے کہ کوئی بات نہیں، کوئی اور جنازہ پڑھ لے گا یا باقی رشتہ دار ان کو دفنا دیں گے یا کفن دفن کا کام تمام ہو جائے گا، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا یہ حق ادا کریں اور ان کے نماز جنازہ میں شامل ہونے کی پوری کوشش کریں۔ دوسرا حق ہے والاستغفار لہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا حق ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ کب تک کرنی ہے؟ جب تک اولاد زندہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے کل کروا دیے، کسی نے 10ویں کا ختم دلوا دیا یا پھر سال کے بعد ان کی برسی کروائی اور بس کام ختم ہو گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اولاد کا بھی فائدہ ہے اور والدین کا بھی فائدہ ہے۔ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ والدین جنت کے حقدار بن جاتے ہیں اور اولاد کو فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا حق جو والدین کا اولاد پر ہے، فرمائے اکرام و صدیقہما، ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے۔ جو والد کے دوست تھے، جن کے ساتھ ہمارے والد اپنے دن رات گزارتے تھے یا خوشی غم میں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، یا اگر ماں ہے تو ماں کا جن کے ساتھ پیار تھا یا جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات بحال رکھیں۔ اس کی وجہ سے والدین کو ان کی وفات کے بعد بھی راحت ملے گی اور والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب بھی اولاد کو ملے گا۔
اور وہ انشاءاللہ اجر و ثواب کی حقدار بنیں گی۔ چوتھا حق جو والدین کا ہے اولاد پر ان کی وفات کے بعد بھی، وہ ہے انفاذ عہدہما، کہ ان کے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ والدین نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا تھا یا کوئی رشتہ داری کا عہد تھا کہ فلاں اولاد کا رشتہ، فلاں بیٹی کا رشتہ آپ کو دیں گے یا فلاں بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی لیں گے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ اسی چیز میں وہ وصیت بھی آ جاتی ہے جو والدین نے کی ہو، چاہے وہ اولاد کے لیے ہیں چاہے باقی رشتہ داروں کے لیے ہیں۔ جس طریقے سے وصیت کی جائے گی اس کو ویسے ہی پورا کیا جائے گا۔ اولاد یہ نہیں کہے گی کہ جب ابو تھے یا امی تھیں انہوں نے یہ بات کی تھی، وہ گئے تو یہ بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں حق ہے صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہ جو رشتہ داری ان کی وجہ سے تھی وہ ویسے ہی برقرار رکھی جائے۔ والد کے ساتھ جو رشتہ داری تھی، چچا ہیں، تایا ہیں یا پھپھو ہیں جو کہ ہمارے والد کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح ہماری امی ہیں، ہماری والدہ ہیں، ان کی رشتہ داری جن کے ساتھ ہیں، خالہ ہیں یا ماموں ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات قائم رہیں۔ جن کے ساتھ ہمارے والدین کی محبت تھی، ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رشتہ داری کو نبھانے کا تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور خاص طور پر جب والدین دنیا سے چلے جائیں، جو ان کے رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ والدین کے حقوق ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے والدین زندہ ہوں چاہے فوت ہو چکے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔